بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت سازدہم، 16ویں نصیحت۔ از دانا تری مردم کسے است کہ از ناموافقت روزگار دل تنگ نباشد۔ دانا کا معنی عقل مند، مردم کا معنی آدمی، کس کا معنی شخص، روزگار کا معنی زمانہ، دل تنگ کا معنی دکھی۔ از دانا تری مردم کسے است، عقل مندوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ شخص ہے کہ از ناموافقت روزگار دل تنگ نباشد، جو زمانے کی ناموافقت سے رنجیدہ نہ ہو۔ عقل مندوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو زمانے کی ناموافقت سے رنجیدہ نہ ہو۔ از دانا تری مردم کسے است، عقل مندوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ شخص ہے کہ از ناموافقت روزگار دل تنگ نباشد، جو زمانے کی ناموافقت سے رنجیدہ نہ ہو۔ وہ بلند ہمت کسے کے نعمت آخرت را بر نعمت دنیا اختیار کند۔ بلند ہمت کا معنی بلند حوصلہ، اور بلند حوصلہ وہ شخص ہے جو آخرت کی نعمت کو دنیا کی نعمت پر اختیار کرے۔ وہ بلند ہمت کسے کے نعمت آخرت را بر نعمت دنیا اختیار کند، اور بلند حوصلہ وہ شخص ہے جو آخرت کی نعمت کو دنیا کی نعمت پر اختیار کرے۔ وہ بے خرد کسے کے تواضع کند آ کسرا کہ تواضع اورا مکروہ دارد۔ بے خرد کا معنی بے عقل مند، کس کا معنی شخص، مکروہ کا معنی ناپسند، دارد کا معنی رکھے۔ وہ بے خرد کسے کے تواضع کند آ کسرا، اور بے عقل مند وہ شخص ہے جو تواضع کرے اس شخص کی کہ تواضع اورا مکروہ دارد، جو اس کے تواضع کو ناپسند رکھے۔ بے عقل مند وہ شخص ہے جو تواضع کرے اس شخص کی جو اس کے تواضع کو ناپسند رکھے۔ وہ بہ کسے نزدیکی مجو کہ از تو بیزار باشد۔ مجو تو مت ڈھونڈ، جستن مصدر سے مجو، بیزار کا معنی الگ تھلگ۔ وہ بہ کسے نزدیکی مجو، اور ایسے شخص کی نزدیکی مت ڈھونڈ کہ از تو بیزار باشد، جو تجھ سے بیزار ہو، الگ ہو۔ وہ بہ کسے نزدیکی مجو، اور ایسے شخص کی نزدیکی مت ڈھونڈ کہ از تو بیزار باشد، جو تجھ سے الگ ہو۔ نصیحت ہفتدہم، 17ویں نصیحت۔ یکے از بزرگاں می فرمایند، بزرگوں میں سے ایک فرماتے ہیں۔ یکے از بزرگاں می فرمایند، بزرگوں میں سے ایک فرماتے ہیں کہ عالم آکس را تواں گفت، کہ عالم اس شخص کو کہہ سکتے ہیں، کہ عالم آکس را تواں گفت، کہ عالم اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ علم اورا از نا کردنی ہا باز دارد۔ نا کردنی کا معنی نامناسب، ایسا کام جو کرنے کے لائق نہ ہو۔
کہ علم اس کو نامناسب کاموں سے باز رکھے۔ عالم اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ علم اورا از نا کردنیہا باز دارد، کہ علم اس کو نامناسب باتوں سے باز رکھے۔ یکے از بزرگاں میں فرمایند، بزرگوں میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم آکس را توا گفت، کہ عالم اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ علم اورا از نا کردنیہا باز دارد، کہ علم اس کو نامناسب کاموں سے باز رکھے۔ نصیحت ہیجدہم، 18ویں نصیحت۔ سقراط گوید بدنے کے از اخلاط فاسد پاک نیست۔ سقراط یونان کا ایک مشہور حکیم کا نام ہے۔ گوید کہتا ہے، اخلاط خلط کی جمع ہے۔ خلط کہتے ہیں صفرا سودا بلغم خون میں سے ہر ایک کو خلط کہا جاتا ہے۔ فاسد کا معنی خراب۔ سقراط گوید، سقراط حکیم کہتا ہے، بدنے کے از اخلاط فاسد پاک نیست، وہ بدن جو خراب اخلاط سے پاک نہیں ہے۔ بدنے کے از اخلاط فاسد پاک نیست، وہ بدن جو خراب اخلاط سے پاک نہیں ہے۔ ہرچے اورا غذا می دہی، جو کچھ اس کو غذا تو دے گا۔ ہرچے اورا غذا می دہی، جو کچھ اس کو غذا تو دے گا۔ موجب تزاید مادہ مرض گردد۔ موجب کا معنی سبب، تزاید کا معنی بڑھنا، مادہ کا معنی وہ چیز جس سے کسی چیز کو بنایا جائے، اور مادہ کا معنی اصل بھی آتا ہے۔ مرض کا معنی بیماری۔ ہرچے اورا غذا می دہی، جو کچھ اس کو غذا تو دے گا۔ موجب تزاید مادہ مرض گردد، اصل بیماری کے بڑھنے کا سبب ہو جائے گا۔ موجب تزاید مادہ مرض گردد، اصل بیماری کے بڑھنے کا سبب ہوگا۔ سقراط حکیم کہتا ہے، وہ بدن جو خراب اخلاط سے پاک نہیں ہے، جو کچھ اس کو غذا تو دے گا، اصل بیماری کے بڑھنے کا سبب ہو جائے گا۔ وہی رمزیست ازاں کہ اگر نفس ناطقہ از اخلاق ذمیمہ پاک نباشد، تعلیم علوم اورا موجب ازدیاد فساد می شود۔ ای کا معنی یہ، رمز کا معنی اشارہ، نفس ناطقہ کا معنی روح اور جان، اخلاق ذمیمہ کا معنی برے اخلاق، تعلیم کا معنی سکھانا، سیکھنا، ازدیاد کا معنی بڑھنا، فساد کا معنی خرابی۔ وہی رمزیست ازا، اور یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اگر نفس ناطقہ از اخلاق ذمیمہ پاک نباشد، کہ اگر جان برے اخلاق سے پاک نہ ہو، تعلیم علوم اورا موجب ازدیاد فساد می شود، علوم کا سیکھنا اس کے لیے خرابی کی زیادتی کا سبب ہو جائے گا۔ وہی رمزیست، اور یہ اشارہ ہے ازاں اس بات کا کہ اگر نفس ناطقہ از اخلاق ذمیمہ پاک نباشد،
کہ اگر جان برے اخلاق سے پاک نہ ہو، تعلیم علوم اورا موجب ازدیاد فساد می شود، علوم کا سیکھنا اس کے لیے خرابی کی زیادتی کا سبب ہو جائے گا۔ نصیحت نوزدہم، 19ویں حکایت، 19ویں نصیحت۔ حکمائے ہند گفتہ اند، ہندوستان کے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ دوستی 4 درجہ دارد، کہ دوستی 4 درجے رکھتی ہے۔ حکمائے ہند گفتہ اند، ہندوستان کے عقل مند لوگ کہے ہیں کہ دوستی 4 درجہ دارد، کہ دوستی 4 درجے رکھتی ہے۔ درجہ اول، پہلا درجہ یہ ہے، آکے بخانے دوست برود۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ دوست کے گھر جائے، آکے بخانے دوست برود، کہ وہ دوست کے گھر جائے، وہ دوست را بخانے خود بیارد، بیارد کا معنی لائے، اور دوست کو اپنے گھر لائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ دوست کے گھر جائے اور دوست کو اپنے گھر لائے۔ ہرگاہ آ مرتبہ دست دہد، چہاروں میں دوستی حاصل شود۔ ہرگاہ کا معنی جس وقت، دست دہد کا معنی حاصل ہو جائے، چہارم کا معنی چوتھائی۔ ہرگاہ آ مرتبہ دست دہد، جس وقت وہ مرتبہ حاصل ہو جائے، چہارم میں دوستی حاصل شود، دوستی کی چوتھائی حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ دوست کے گھر جائے اور دوست کو اپنے گھر لائے۔ جس وقت یہ مرتبہ حاصل ہو جائے، چہاروں میں دوستی حاصل شود، دوستی کی چوتھائی حاصل ہو جاتی ہے۔ درجہ دوم، دوسرا درجہ یہ ہے، آست کے بخانے دوست چیزیں بخورد، وہ دوست را بخانے خود چیزیں بخوراند۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دوست کے گھر میں کوئی چیز کھائے، بخانے دوست چیزیں بخورد، دوست کے گھر میں کوئی چیز کھائے، وہ دوست را بخانے خود چیزیں بخوراند، اور دوست کو اپنے گھر میں کوئی چیز کھلائے۔ وہ دوست را بخانے خود چیزیں بخوراند، اور دوست کو اپنے گھر میں کوئی چیز کھلائے۔ چوں بدی حد برسد، جب اس حد پر پہنچ جائے، نیمے دوستی حاصل شدہ باشد، نیم کا معنی آدھا، آدھی دوستی حاصل ہو گئی ہوگی۔ چوں بدی حد برسد، جب اس حد پر پہنچ جائے، نیمے دوستی حاصل شدہ باشد، آدھی دوستی حاصل ہو گئی ہوگی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دوست کے گھر میں کوئی چیز کھائے اور دوست کو اپنے گھر میں کوئی چیز کھلائے۔ جب اس حد پر پہنچ جائے، آدھی دوستی حاصل ہو گئی ہوگی۔ درجہ سوم آست، کہ دوست را چیزیں بدہد۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوست کو کوئی چیز دے، یعنی تحفے میں کوئی چیز دے۔ درجہ سوم آست، کہ دوست را چیزیں بدہد۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوست کو کوئی چیز دے، وہ اگر دوست چیزیں بدہد بگرد، اور اگر دوست کوئی چیز دے تو اسے قبول کر لے۔ وہ اگر دوست چیزیں بدہد اور اگر دوست کوئی چیز دے، بگرد قبول کر لے، لے لے۔ چوں بدی پایا برسد، پایا کا معنی درجہ، جب اس درجے پر پہنچ جائے، سہ ربع دوستی بحصول انجام،
3/4 دوستی پہنچ جاتی ہے، دوستی کی 3/4 پہنچ جاتی ہے۔ چوں بدی پایا برسد، جب اس درجے پر پہنچ جائے، سہربا دوستی بحصول انجامت 3/4 دوستی پہنچ جاتی ہے، یعنی دوستی کی حد 3/4 تک پہنچ جاتی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دوست کو کوئی چیز دے، اور اگر دوست کوئی چیز دے تو اسے لے لے۔ جب اس درجے پر پہنچ جائے 3/4 دوستی پہنچ جاتی ہے۔ درجہ چہارم آست، چوتھا درجہ یہ ہے کہ از راز دل خود دوست را آگاہ نماید۔ راز کا معنی بھید، آگاہ کا معنی خبر۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنا دلی راز دوست کو تو خبر کر۔ از راز دل خود دوست را آگاہ نماید، اپنا دلی راز سے دوست کو آگاہ کر۔ وہ دوست را نیز باید، اور دوست کو بھی چاہیے کہ بر اسرار دلی او را مطلع گرداند، کہ دلی رازوں پر اس کو بھی باخبر کرے۔ مطلع کا معنی باخبر۔ وہ دوست را نیز باید، اور دوست کو بھی چاہیے کہ بر اسرار دلی او را مطلع گرداند، کہ دلی رازوں پر اس کو بھی باخبر کرے۔ وہ چوں بئی مرتبہ برسد، تمام دوستی حاصل شدہ باشد۔ اور جب اس مرتبے پر پہنچ جائے تو دوستی کامل دوستی حاصل ہو گئی ہوگی۔ وہ چوں بئی مرتبہ برسد، اور جب اس مرتبے پر پہنچ جائے تمام دوستی حاصل شدہ باشد، کامل دوستی حاصل ہو گئی ہوگی۔ وہ مرتبہ دوستی ازا بالا تر نیست، اور دوستی کا مرتبہ اس سے اور اوپر نہیں ہے۔ وہ مرتبہ دوستی ازا بالا تر نیست، اور دوستی کا مرتبہ اس سے اور اوپر نہیں ہے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اپنے دلی بھید سے دوست کو آگاہ کر، اور دوست کو بھی چاہیے کہ دلی بھیدوں پر اس کو باخبر کرے۔ اور جب اس مرتبے پر پہنچ جائے کامل دوستی حاصل ہو گئی ہوگی، اور دوستی کا مرتبہ اس سے اور زیادہ اوپر نہیں ہے۔